تمام درود و سلام صلوات 1433 ہجری کے شہر محرم کی 10ویں صدی آپ نے امام باردار سماج چاند رات مجالس کا سلسلہ شروع ہوا. آج شب عاشور اتنی جلدی یہ دن گزرتے ہیں. کوشش کی کہ فضائل میں مسلسل اکمال دین اور نعمت عطیہ پر گفتگو ہو، اس لیے کہ باپ اور بیٹے کے کاموں میں جو تسلسل ہے اس تسلسل کو ذہن نشین کر دیا جائے کہ اگر امت رسول اللہ کا کہا بحکم الہی غدیر خم میں مان لیتی تو واقع کربلا نہ ہوتا. رسول اللہ کا کہا نہ ماننا یہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے. مشہور یہ کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ انبیاء اور ائمہ کا ذکر کرنے سے شرک ہوتا ہے. یہ مشہور کیا گیا. جو چیز اپنے مطلب سے مشہور کی جائے وہ اللہ اور رسول کی مرضی نہیں ہے. سمجھے نا؟ اس لیے کہ اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ رسول ائمہ کا ذکر کرتے رہو. تو یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا اور چھپایا گیا یہ کہ اللہ یہ کہے کہ یہ کام کرو اور بندے اللہ سے کہے میں یہ کروں گا. اسے کہتے ہیں شرک. اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی چلانا سب سے بڑا شرک عظیم ہے. سب سے بڑا شرک ہے. رسول مسلسل کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن ایک اہل بیت اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کو سمجھانے والے بھی ساتھ رہیں اور بندے کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے. یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. تو شرک کو سمجھ لیجئے. یہ فلسفہ جو پیدا ہوا اس کو اللہ نے سورہ الحمد میں سمجھا دیا. جو سورہ الحمد کے معنی نہیں جانتے وہ دنیا کے سب سے جاہل ترین لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تعریف کرو اس رب جو عالمین کا رب ہے اور رحمان الرحیم جو رحیم بھی ہے رحمان بھی. رحیم صاحبان ایمان پر، رحمان کافروں اور مشرکوں پر. ان کو بھی ان کے گناہوں پہ مارتا نہیں
انہیں بھی نعمتیں دے رہا ہے، انہیں بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ اس کے معنی آیت اللہ خوئی نے یوں سمجھا ہے کہ رحیم اور رحمان کا فرق سمجھ اپنی تفسیر قرآن میں آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے سمجھا دیا کہ رحیم یعنی موسیٰ کو بھی کھانے کو روٹی دیتا، رحمان یعنی فرعون کو بھی روٹی دیتا۔ یہ نہیں کہ اگر فرعون دشمن خدا ہے تو اس کی روٹی بن جاتے۔ اب سمجھ گیا؟ یہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے؟ سمجھانا چاہیے۔ رحیم ہے، رزق کسی کا اس بات پہ نہیں بن کرتا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ گناہگار ہے۔ جو چیزیں مومن کو مل رہی ہیں وہ کافر کو بھی مل رہی ہیں۔ سورج کی روشنی اس کو بھی، اس کو بھی، ہوا اس کو بھی، ہوا اس کو بھی، پانی اس کو بھی، پانی اس کو بھی۔ یہ نہیں کہ جو کافر ہے اس کا پانی چھین لیا، اس کے بارش نہیں کریں گے، اس کے دریا سکھا دیں، اس کا سمندر خشک کر دیں، اس کی زمین پھاڑ دیں، وہاں اناج نہ اگے۔ پورا روس کافر ہے، پورا امریکہ کا مشرک ہے، پورا یورپ مشرک ہے، تو کیا روٹی بن جاتے؟ تو بڑے لاڈلے ہیں مسلمان۔ الٹا حساب ہے، مسلمانوں کے عرب میں زراعت نہیں ہوتی، پانی نہیں ہے، انہیں تو زیادہ دے رہا، انہیں تو خالی پیٹرول دیا، اس میں کیا کھانا پینا، بیچو اور انہی سے روٹی اور پانی لو۔ سبھی وہیں مانگنے جا رہے ہیں، سبھی وہیں سے مانگ رہے ہیں، یعنی اس قابل ان کو بنا دیا کہ وہ سپر پاور ہو گئے، یہ سب فقیر ہو گئے۔ پتہ چلا امریکہ خود سپر پاور نہیں بنا، مسلمانوں نے بنایا ہے۔ بس سن 61 ہجری میں سپر پاور یزید کو مسلمانوں نے بنا۔ مسلمانوں بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے ہندوستان کے، آخری بادشاہ مغلوں کے۔ انگریزوں نے گرفتار کیا اور جلا وطن کر کے برما پہنچا دیا، پورا خاندان برما چلا۔ وہاں سے ان کی بہو نے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، پیچھے کے لوگوں کو زحمت ہوتی ہے، وہ بار بار دیکھیں پیچھے سے آواز دے رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، پلیز خدا کے لیے بیٹھ جائیے، یہ 10ویں مجلس ہے، الوداع ہے، ذرا سا زحمت ہوگی۔ خواتین بھی پیچھے بہت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ ذرا سا رحم کیجئے، پیچھے والے عزاداروں پہ رحم کیجئے، خدا کے لیے کیجئے، تھوڑا سا بیٹھ جائیں، وہیں پہ جگہ بنا لیں، ادھر آ جائیں، کہیں پہ بیٹھ جائیں۔ ان کو دیکھنے کے بہت بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا وہ اسی لیے آگے بیٹھے میں 2 گھنٹے سے کہ بیٹھ کے مجلس سنیں گے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی تھوڑی جگہ آپ لوگ تمام ماتمداروں کو دے دیجیے، صلوات پڑھیے۔ جانے کیا کیا کہتا ہے، برما چلے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی نے یہاں دہلی خط لکھا رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ بھائی بات یہ تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان کی فوج کو 10 کلو گیہوں مہینہ دیا، تو ساری فوج انگریزوں کے ساتھ ہو گئی۔ 10 کلو گیہوں، ہمارے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ سب کو 10 کلو گیہوں دیتے، یعنی 10 سے لیتا انہوں نے کلو میں کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بس یوں سمجھ لو کہ پورا عرب یزید کی طرف ہو گیا، اس لیے کہ یزید فوج کو گیہوں دے رہا تھا، اگر حسین بانٹ دیتے پورا عرب حسین کی طرف ہوتا۔ یہ
بہادر ظفر کی بیٹی نے خط لکھا، چھپا ہوا موجود ہے، میوزیم میں بھی یہ خط رکھا ہوا ہے اور شاہی مسجد میں لاہور میں بھی یہ خط رکھا ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، کیا امام حسین کے پاس پورے عرب کو گیہوں بانٹنے کا روپیہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے زمین کو سونا بنا دے، پتھر کو سونا بنا دے، لیکن پھر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کا کیا ہو؟ اگر رشوت دے کر دین چلانا تھا تو پہلے دن رسول اللہ چلا لیتے، نہ بدر ہوتی، نہ احد، نہ خندق، نہ خیبر۔ 57 اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، سب کو چیلنج ہے کہ اپنی حکومتیں بیچ ڈالو کسی اور کے ہاتھ۔ چیلنج ہے، کاغذ پہ لکھ لو، ڈائری پہ لکھ لو، سینے پہ لکھ لو، 57 ملک اپنا ملک کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے اور 57 حکومتیں ختم ہو جائیں۔ خدا رسول کی قسم، اسلام ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حکومت اور دولت پہ یہ مذہب چل رہا ہے، صرف شیعہ مذہب بغیر حکومت کے چل۔ ایسا مجمع جمع کر کے دکھا دے بغیر دولت کے، ارے حج بھی ہوتا ہے تو 2-2 ڈھائی لاکھ روپے دے دے، تو کہیں جا کے اللہ کے گھر میں مجمع ہوتا ہے، اس میں بھی پانی حکومت کی طرف سے بٹتا ہے، قافلہ سالار کھانا دیتا، نہ یہاں پانی ہے نہ کھانا۔ قائم ہے یہ مذہب، یہ صرف قائم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ سب گھر سے نکل پڑتے ہیں محبت کی آواز پر، کیونکہ مسلمانوں نے محبت کا راستہ چھوڑ کر حکومت کا راستہ اپنایا، اور یہ فیصلہ مسلمانوں نے خود اپنے حق میں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا بھائی حکومت سے ہم نہیں چلانا چاہتے اسلام کو، تصور ہی نہیں تھا حکومت کا، مولائیت سے چلے گا معاملہ۔ مسلمانوں کے سمجھ میں مولائیت نہ آئی، علی کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اب یاد رکھنا، علی والے کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم فرقہ نہیں ہیں، فرقہ کہتے ہیں فریق کو، فرقہ کہتے ہیں لڑ کے الگ ہونے والے کو۔ ہم تو غدیر میں بیٹھے تھے، مسلمان بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے، ہم کو چھوڑ کے ہم محبت پہ بیٹھے رہے، ہم علی ولی اللہ پہ بیٹھے رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی وحی آئی ہے اور بار بار مجھ سے کہا گیا ہے کہ اب آپ آ کر مجھ سے ملاقات کیجئے، بس اب قریب آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آنے سے پہلے اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، بس صرف یہ اعلان کرنا ہے کہ آپ تمام امت سے اولا، مولا کے معنی معلوم ہے، اولا، یہ نہیں کہ انسانوں پہ فضیلت سے اولا، بلکہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، اگر میں مانوں کہ بیٹا جب کر دو تو کر دو، میں کہوں اپنا گلا گھونٹ لو تو گھونٹ لو، میں کہوں کنویں میں کود جاؤ تو کود جاؤ، میں کہوں میں تمہاری جان نکال لوں گا تم کو ہاں نکال لیجئے، اس کے معنی ہے اولا یعنی مولا۔ تو رسول نے کہا میں تم پر اولا بھی تصرف ہوں، تمہارے نفسوں پر میرا اختیار ہے، جو چاہے تم سے کروں،
تمہارا نفس میرے کہنے پہ چلے. سب نے کہا بلا بے شک. تو کہا سنو آج سے علی اولا ہے, تمہارے نفسوں کا بادشاہ علی ہے, دنیا زمینوں کا بادشاہ نہیں, علی نفسوں کا بادشاہ. اب جو اپنے نفس سے علی کو اولا سمجھتا ہے وہی بکائے کے کہتا ہے علی ولی اللہ. اب جو حکومت دولت حکومت دولت پکارتے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ مولا کیا ہے, ولی کیا ہے, علی ولی اللہ کیا ہے, قرآن کی روح کیا ہے, سرکار کیا چاہتے تھے, اللہ کیا چاہتا تھا. اس فلسفے کو وہی جانتا ہے, اس علم کو وہی جانتا ہے. میں نے جیو ٹی وی نے مجھ سے کہا شام غریبہ بک کرا دی, ریکارڈ کرا دی, منع بھی کیا, کر دیا. وہ ہم والوں نے کیا, میٹرو والوں نے کیا, انہوں نے کیا, لیکن تقریر سنی انہوں نے ہم سے کہا تھا بس تبرہ نہ پڑھیے گا. تو عامر لیاقت نے ہم سے کہا تبرہ نہ پڑھیے گا. ہم نے کہا تمہارے ابا تو خود یہاں پڑھتے تھے. ابھی لیاقت صاحب جو تھے وہ شیعہ علی تھے, وہ پڑھتے تھے, میں تو ان سے مل چکا ہوں, اور وہ اپنے نماز میں سجدہ بھی رکھتے. تو میں نے کہا بھائی میں پڑھتا ہی نہیں, پڑھتا تو پورا شرعی پہ کیسے پڑھتا. یہ تو پھر مسلمانوں سے جب مخاطب ہوا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں تقیہ میں چلی جاتی ہیں. لیکن گھبراہٹ مجلس سن کے یہ ہو گئی کہ میں نے شروع سے آخر تک مجلس اس پہ پڑھی کہ رسول نے کہا 2 قدر چیزیں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ایک اہل بیت. تو اب مجلس شام غریبہ کی ہٹا کے رشید ترابی کا اعلان ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے, صرف قرآن کو مانتے. تو اس کے معنی آپ صحیح کر رہے ہیں کہ قرآن کافی کہا گیا, اور میں نے پوری تقریر میں کہا قرآن کافی نہیں ہے. مثالیں میں نے دی تھی, میں آپ کو سنا دوں. میں نے اس میں کہا کہ قرآن کہتا ہر خوش کو تر مجھ میں ہے, اس کے باوجود کھجور کا ذکر ہے, سیب کا ہے, انار کا ہے, آم کا نہیں ہے. آم کا نہیں. بہت سے جانور ہیں, بہت سے جانور نہیں, بہت سے پھول ہیں, بہت سے پھول نہیں. ارے سب کچھ چھوڑ دیجئے, 20-25 انبیاء کے نام ہیں, 1,24,000 انبیاء کے نام ہی قرآن میں نہیں. اب بولو. پھر میں نے سب سے بڑی مثال دی. میں نے کہا بھائی اللہ نے بال کا ذکر کیا, پیشانی کا ذکر کیا, ابروؤں کا ذکر کیا, ناک کا ذکر کیا, خرطوم, عین آنکھوں کا ذکر کیا, شفتین ہونٹوں کا ذکر کیا, گلے کا ذکر ہے, صدر سینہ, دل قلب, دماغ میں ہے عقل, عقل کا ذکر ہاتھ ید اللہ, پہلو جنب اللہ, پنڈلی پنڈلیوں کا ذکر, ناخنوں کا ذکر, انگوٹھے کا ذکر, انگلیوں کا ذکر. میں نے کہا مگر جو اہم چیز ہے اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. وہ کیا؟ دماغ. حالانکہ دماغ عربی لفظ ہے مگر قرآن میں نہیں. دل ہے دماغ میں. تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اسی لیے اہل بیت کو چھوڑا کہ جب یہ سوال ہو فلاں چیز نہیں تو اہل بیت بتائیں گے کہاں ہے. کہاں ہے قرآن؟ تو ابن عباس تفسیر قرآن سیکھ رہے تھے تو انہوں نے حدیث سے قرآن سیکھا. تو ابن عباس شاگرد تھے حضرت علی کے, انہیں سے سب نے تفسیر لی ابن عباس سے, عبداللہ ابن عباس. تو کسی راوی نے ان سے قرآن سیکھتے ہوئے تفسیر سیکھتے ہوئے پوچھا یہ جو آپ کا اونٹ کھڑا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہے, لیکن وہ جانتے ہیں جو اوت العلم ہیں, جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے علم عطا کیا, وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اور سنو, صرف میرے اونٹ کا ذکر تھوڑی کہ جو میرے اونٹ کے گلے میں رسی بندھی ہے اس کا ذکر قرآن ہے.
تو بھائی ذکر تو ہے، لیکن اہل بیت جانتے ہیں، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دکھائے عام کا ذکر کہاں۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، وہ بڑے اچھے سمجھدار تھے، کہنے لگے اگر عام کا ذکر نہیں تو عام کا پارا تو ہے۔ مزیدار باتیں، جب کوئی معنی نہیں ملیں گے تو کہیں بھی چپکا دی، کہیں بھی چپکا دی، ہے نا۔ ان کا بھائی الف لام میم یہ تو حرف ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا، دل جلا، اس نے کہا معنی، ان کا معنی تو نہیں، تو اس نے کہا معنی ہم بتا دیں۔ اس نے بتایا میں نہیں بتا رہا، کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا۔ کہنا الف لام میم، ارے الف سے اسٹالن، لام سے لینن، میم سے ماؤ، یہ تو کمیونسٹ پارٹی کی کتاب ہے۔ تو جب آپ معنی اہل بیت سے نہیں پوچھو گے، جس کے جو سمجھ میں آئے گا کرے گا، تو 1400 سال سے 72 فرقے یہی تو کہہ رہے ہیں، جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، علی سے نہیں لے رہا ہے۔ یہ ہوا غدیر نہ لینے کا نقصان، یہ ہوا علی کو چھوڑنے کا نقصان۔ جس کے جو سمجھ میں آئے گا بولے گا، لینا تو علی سے لیا، جو اپنے مطلب کا تھا لے لیا، جو اپنے مطلب کا نہیں تھا وہ بھی قول علی کا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ سے جو لینا تھا، جو اپنے مطلب کا تھا لیا، جو مطلب کا نہیں تھا چھوڑ دیا۔ اسی میں تو دین کا یہ نقشہ بن گئے جو دنیا کے سامنے۔ کیا بڑے آرام سے مسلمان، کیا سکون سے ہیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج جو ہے رات رات بھر جاگ رہی، اور ایک صوبہ بلوچستان قابو میں کسی طرح نہیں آ رہا ہے۔ یہ دھماکہ وہ دھماکہ سارے کو نہیں جانے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ کتنے مصیبت میں فوج کو پھنسایا، کس نے؟ اپنے ہی لوگوں نے۔ اور سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ شدت ہوتی ہے تو سارے علماء کہہ دیتے ہیں ہاں دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے، مذہب نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر کہہ کے تو وہ فوجیوں کے گلے کاٹ رہے، آپ کہہ رہے مذہب نہیں ہوتا۔ کتنے تو نیٹ کے اوپر فوجیوں کے گلے کاٹے دہشت گردوں نے، اور اللہ اکبر کہتے کاٹے، جانوروں کی طرح کاٹے، آپ کہہ رہے ہیں ان کا مذہب ہو؟ تو پھر مذہب کس کے کہتے ہیں؟ آپ یہی تو کہتے ہو، جو تکبیر کہے وہ مسلمان، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذہب نہیں ہوتا جب تک کلمے کے ساتھ علی ولی اللہ۔ مذہب کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے علی ولی اللہ پر۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو علی کو امام مانے، ورنہ سب مسلمان۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ان سے کہیے جو تم کلمہ پڑھ کے آ رہے ہو، تمہارا جو اسلام ہے وہ زبان پہ ہے، دل تک نہیں پہنچا۔ یہاں پہنچانے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ یہی کام کرنے حسین مدینے سے نکلے تھے کہ زبانی اسلام ہو چکا، اب دل تک لا۔ اب کربلا سمجھ میں آ گئی، غدیر اور کربلا ایک تسلسل ہے۔ رسول نے فرمایا، اللہ نے کہا فوراً اعلان کر دو، اور وہ دیکھو سامنے جو درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کوئی نہ بیٹھے، جاؤ پورے میدان میں بیٹھو، وہ جگہ مقرر ہے ہمارے لیے جہاں کھجور کے درخت لگے۔ سلمان ابو ذر تم دونوں جاؤ، اس جگہ جتنے کانٹے ببول وغیرہ جھاڑیاں لگی سب کاٹ کے صاف کر دو، زمین کو صاف کرو، بالکل کانٹے ہٹا دو، کنکر پتھر ہٹا دو، صفائی کر دو، اور سب کو بیٹھ جاؤ میدان میں۔ دھوپ بہت تیز، غدیر خم کہتے ہیں اس زمین کو کہ جہاں ریت کے لہریے بنے اور جہاں برسات کا پانی گڑھوں میں رک جائے، تو ریت کی لہریے اور برسات کے پانی کے گڑھے،
اس لیے اس کا نام تھا غدیر خم۔ کیا زندگی ملی ہے اس گاؤں کو۔ تو آپ پتہ ہے آپ کو اس خطے کی بڑائی، اس کی بڑائی یہ ہے کہ سب کو احرام باندھنا پڑتا ہے وہاں جا کے، یعنی حج کا قصد کرنا پڑتا ہے، غدیر خم جانا پڑتا ہے، اپنا ٹرک لے کے حاجی وہاں جاتے ہیں۔ اب اس میدان میں کچھ نہیں، ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور دور تک بہت سے باتھ روم بنائے گئے تاکہ حاجی یہاں آئیں تو یہاں نہائیں، غسل کریں اور احرام باندھیں، اس لیے کہ نہانا ضروری ہے احرام باندھنے سے پہلے۔ تو میں نے بھی وہیں سے احرام باندھا، اس لیے کہ بنتا ہی وہاں سے۔ اب وہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ کراچی سے باندھے ایئرپورٹ سے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ منع ہے، یہ امام صادق کی فقہ میں نہیں ہے، یہ رسول کی فقہ میں نہیں ہے، سب نے اپنی مرضی بنائی ہوئی ہے۔ اور جب حج کرنے جا رہا تھا تو وہ سارے حاجی یہاں سے سب احرام باندھے، اب وہاں ایک میں شیروانی پہنے۔ 30 برس کے بعد ایک صاحب نے مجھے یاد دلایا، آپ کو یاد ہے میں PIA میں آفیسر تھا، آپ شیروانی پہننے تھے، سب احرام باندھے تھے، تو سارے حاجی آپ کو دیکھ کے کہہ رہے تھے آپ غلط جہاز میں بیٹھ گئے، یعنی آپ کو شیروانی والے جہاز میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب میں امام ضامن بھی باندھے تھا تو کسی نے کہا یہ کیوں باندھے، اور میں نے کہا یہ امام ضامن ہے، اب اس کی بھی کیا تشریح ہے۔ تو اب جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، پاکستان سے انڈیا والے نہیں پوچھتے، لندن والے نہیں پوچھتے، امریکہ والوں نے آج تک نہیں پوچھا یہ امام ضامن کیوں باندھا، انہوں نے چھوا، ایک لفظ کہتے ہیں لندن والے، تویس، یس، ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس ملک کا کیا آئے گا، وہ کیا باندھے ہوگا، کیا پہنے ہوگا۔ تو میں یہی کہتا ہوں اپنے پاکستانیوں سے، کیوں بھائی اس وقت کو 50 55 60 سال ان کا 60 سال ہو گئے ہیں، اپنے لوگوں کی عادت و اطوار سے واقف نہیں ہوئے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ امام ضامن کیا ہے، ہزاروں بدھے تھے ایوب خان کے، جہانگیر پارک میں صدر میں الیکشن لڑے تھے، سب جا کے امام ضامن بن گئے۔ کوئی صدر پاکستان کا ایسا نہیں جس نے امام ضامن نہ بنوایا، بے نظیر تک، ان کے امام ضامن تو اتنے تھے کہ یہاں سے یہاں تک بے نظیر سب ایئرپورٹ پہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ شیروانی کیا ہے، یہ سب کوئی پوچھنے کی بات ہے، قائد اعظم پہلے تھے یاد ہے۔ اب بعد والوں نے جیکٹیں پہن لی تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی اپنے خود کیوں چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیں؟ تو یہ سب سمجھنے کی چیز ہوتی کہ کوئی یہ پوچھے کالے کپڑے کیوں پہنے، تم روتے کیوں؟ ابھی 70 سال ہو گئے تمہارے ملک کو بنے ہوئے، ابھی تک تمہیں یہی نہیں پتا ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، ہم روتے کیوں ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس میں کیوں جاتے ہیں۔ ارے کب معلوم ہوگا یہ سب کہ یہ کیوں ہوتا ہے، بچے بنے گا۔ بتاؤ جانو، پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ غدیر خم کیا ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے غدیر خم، اللہ کا میدان، مسند احمد بن حنبل اور تمام ائمہ جتنے گزرے مسلمانوں کے محدثین، سارے صحابہ سب راوی ہیں، کوئی نہیں بچا، اس لیے کہ سارے صحابی تو آخری حج کرنے گئے تھے تو سبھی تو راوی ہیں، سب نے لکھایا، ساری بیویوں کو بھی لے گئے تھے وہ بھی راوی، اہل بیت کو بھی لے گئے تھے وہ بھی راوی۔ تو غدیر کے راوی سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، سب نے دیکھا، سب کو پتا، مکے سے لے کر غدیر اور غدیر سے لے کر مدینے تک سب کو پتا کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں قافلے سے، ذرا ان کا انتظار کرو، اور دیکھو کچھ لوگ بہت آگے تیزی میں بڑھ گئے، انہیں واپس لے آؤ۔ علی کے معاملے میں رسول کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی آگے نکل جائے اور کوئی پیچھے رہ جائے، آؤ ان کو بھی واپس لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غدیر کا میدان سجائے بیٹھے، جو آگے نکل گئے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا بھی انتظار کریں، آؤ مل جاؤ، بیٹھ جاؤ، ذکر علی سن لو تاکہ سمجھ میں آ جائے اصل اسلام کیا ہے۔
اصل دین. اچھا ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیا ہم کرنا ہے, اس لیے ہمارے تبلیغ کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو لوٹے بھی نہیں ہیں وہ ایلومینیم والے, اور ویسے بستر بھی نہیں ہیں, اونچی شلواریں بھی نہیں ہیں. تبلیغ کا ہمارے حکم نہیں, اس لیے کہ آخری تبلیغ رسول نے کیا, بلغ ما انزل الیک من ربک. میں کر رہا ہوں تبلیغ. کہے کہ تبلیغ ولایت علی کی تبلیغ ہوتی ہی ولایت علی کی ہے, توحید کی نہیں ہوتی. صرف ولایت علی کی تبلیغ ہوتی ہے. قرآن کے مطابق سورہ مائدہ کہتا, 5واں سورہ, کہ جب بھی تبلیغ کرو علی کے نام کی, کسی کو آگے بڑھانا ہے. بلغ پہنچا دینا, تبلیغ کیا, پہنچا دینا. پہنچا دینا یعنی کان میں بات ڈال دو بس. یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے اور زبردستی اور آئیے اور مسجد میں آئیے اور کل آئیے, یہ سب نہیں. آواز کانوں تک پہنچا, اسی کو کہتے ہیں بلغ. اسی کو کہتے ہیں ابلاغ, ذرائع ابلاغ یعنی ٹیلی ویژن. تو اب اس کو استعمال کیجئے. پیغمبرہ پکار ہے احترام محرم کرو, پیغمبرہ کی بھی نہیں سن رہے, جو گائیڈ کر رہا ہے میرے اشتہار, گانا بجانا, یہ وہ, خوشیاں, لال کپڑے پہنے, سب بیٹھی ہیں. جو شادی کے جوڑے نکال کے لائی, اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ اماں سے وہ جوڑا جو ملے گا جہیز میں وہ بھی پہن کے بیٹھ, لال لال. کیا ہے, کوئی جشن ہو رہا ہے کیا؟ رسول کے گھر میں کوئی جشن ہو رہا ہے؟ یہ جو انڈیا کے گانے دکھائے جا رہے ہیں, مسلسل فلمیں چل رہی ہیں, بچوں کو کارٹون دکھائے جا رہے ہیں, کیا بڑی خوشی ہوئی ہے رسول کے گھر کے لٹنے کی؟ چاہے کہ مبارکباد بھائی, کس بات کی مبارکباد؟ مبارک کے معنی برکت. برکت کیا مطلب؟ یعنی حسین کا گلا کٹا, برکت ہو, یعنی گلے کٹتے رہے مسلمانوں کے, وہ ہری برکت مانگنے والوں. بھائی امام نے فرمایا یہ شب عاشور, یہ عاشور, سارے علماء نے فرمایا, ہمارے سراکوں پہ ان کا حکم کیا؟ مصافحہ نہیں کرنا حرام, سلام نہیں کرنا حرام. ایک دن سلام حرام ہو جاتا ہے, سلامتی کی دعا بھی نہیں نا. مفاتیح الجنان پڑھ لو جا کے, سب لکھا ہے آداب عاشورہ. دعا نہیں مانگنا, ہنسنا نہیں, مسکرانا نہیں, ٹھٹھا نہیں لگانا. روزہ حرام, اس لیے کہ عمر صاحب نے روزہ رکھا تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے روزہ کھولیں گے, اس لیے روزہ حرام. بنی امیہ نے اس کو عید قرار دیا عاشورے کو, اور روزے رکھتے تھے, اس لیے حرام. رسول کے گھر کا غم ہے, محبت ہے رسول سے تو غم مناؤ, نہیں ہے تو جاؤ چھوڑو. تو کوئی زبردستی تھوڑی ہے, پتہ تو چل جاتا ہے مسلمانوں کو رسول سے محبت کتنی ہے. یہ محرم آتا ہے آزمانے, کتنی محبت ہے رسول اللہ سے, کتنی محبت ہے قرآن سے, کتنی محبت ہے اللہ سے. بس سلمان ابو ذر وہ جگہ صاف کر دو, صاف ہو گئی. اب ہم یہ چاہتے ہیں ایک منبر لاؤ. ایک شورا کمیٹی بنائی, 9-10 آدمیوں کو بلایا, خاص آدمیوں کو بلایا, اور رسول اللہ کا پیغام سلمان نے پہنچایا. ایک منبر لا دو, رسول اللہ کا منبر چاہیے. سب جا کے سر جوڑ کے بیٹھے, کہنے کہ اب تو ناممکن ہے منبر, مکہ دور مدینہ دور, اب نہ کوئی وہاں مکے سے منبر لا سکتا ہے نہ مدینے سے, آپ کو تو فوری چاہیے. جواب ملا رسول اللہ منبر نہیں آ سکتا, آس پاس کہیں مسجد نہیں ہے, منبر کہاں سے آئے؟ رسول اللہ نے کہا بناؤ. پھر بیٹھے سب لوگ, کیسے بنا؟ پھر واپس, یا رسول اللہ منبر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ لکڑی کے تختے نہیں, کیلے نہیں, ہتھوڑی نہیں, آری نہیں بن سکتا. آری ہے منبر بنانے سے. تو رسول اللہ نے کہا اچھا جب تم لوگ ایک منبر نہیں بنا سکتے, آئے اہل امت تم ایک منبر, تو صاحب منبر بھی تم نہیں بنا سکتے. جو قوم ایک لکڑی کا منبر نہ بنا سکے اسے حق کیا ہے کچھ اور بنانے کا؟ رسول اللہ نے کہا دیکھو اب ہم منبر بناتے ہیں, اور کیسے بناتے ہیں؟
چاہتے تو جبریل سے کہتے جنت سے ایک ممبر لاؤ، لیکن امت کو دکھایا کہ ہم عاجز نہیں ہیں۔ تب پایا نے شتر ساری ہماریاں اونٹوں پر سے اتاری گئی۔ 1.5 لاکھ تھے افراد، 1.5 لاکھ تھے تو کتنے کجاوے تھے؟ رسول اللہ نے کہا پہلے 100 رکھو، اس پہ 50، پھر اس پہ 25، پھر اس پہ 10، پھر اس پہ 5، پھر اس پہ 2، پھر اس پہ 1۔ سیڑھی بھی بنتی جا رہی اور ممبر بھی بن رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سلمان و ابو ذر نے میدان کا ممبر اور ہے، مسجد کا ممبر اور ہے، ممبر بنانا تھا بڑا تاکہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا مجمع دور سے دیکھے کہ کون نظر آ رہا۔ پھر علی کا ہاتھ تھاما، علی کو لے کر ممبر پر چڑھنا شروع کیا اور بلندی پر پہنچے، اور اس کے بعد غدیر کا خطبہ دیا جو حج کے موقع پر ٹیلی ویژن سے سنایا جاتا ہے، وہ حصہ نکال کر جو علی کی مدح کا پورا نہیں پڑھا جاتا۔ پورا خطبہ آپ پڑھیے، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے علی کی تعریف میں آیات پڑھ، اور پھر کہا یہ سورہ علم علی تمہارے لیے آیا، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اصل میں تمہاری تعریفیں ہیں، اور تم ہی رحمان و رحیم ہو، اس لیے کہ اگر تم نہیں سمجھاؤ گے کہ رحمت کیا ہے تو اللہ کی رحمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علی نے سمجھایا، علی نے کہا یہ میرا قاتل ہے، یہ ابن ملجم میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا قاتل کر دیجئے، کہا کیسے قاتل کر دوں، ابھی اس نے گناہ کہاں کیا، یہی تو رحمیت ہے، یہی رحمانیت ہے، دشمن کو چھوڑ دینا، دشمن کو شربت پلانا، یہی تو رحمانیت ہے۔ علی نے سمجھایا رحم کر کے کرم کر کے میری صفات سے اللہ کی صفات سمجھو، اور پھر کہا گیا مالک یوم الدین، وہ جو دین کے یوم کا مالک ہے۔ ایک ہی تو دن کا ذکر ہے قرآن میں، ایک وہ جو دین کا دن، اور ایک الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دن جس دن دین کامل ہوا، دین کا دن غدیر سے محشر تک۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کانستین، اس پہ بڑا اصرار ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، یہی تو کہہ رہا ہے اللہ، پکا کر رہا ہے امت کو، خبردار اگر پکارنا تو مجھ کو پکارنا، صرف مجھے پکارنا، بتوں کو نہیں، نمرود و فرعون کو نہیں، مجھ کو، اور میں جس کو کہہ دوں کہ پکارو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان کو پکارو جن پہ میں نے نعمت کو تمام کیا، وہ تمہیں بتائیں گے صراط المستقیم۔ تو اللہ کو کہتا میں بتاؤں گا، کہہ رہا نہیں نعمت والے بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے تبرہ کر دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو لوگ ہیں جن پہ میں غصہ کر رہا ہوں ان کا راستہ نہیں۔ سورہ علم میں علی کی مدح، علی کے دشمنوں کی مذمت، دشمنوں کو غیر المغضوب کہا گیا اور ضالین کہا گیا، گمراہ ہیں وہ لوگ جو علی کو چھوڑ چکے ہیں، اور غیر میں نقطے کتنے ہیں، 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 غیر سب کچھ تو بتا دیا سورہ علم۔ اس لیے سرکار نے کہا یہ سورہ علی تمہاری مدح میں نازل ہوا۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علی یہ سورہ تمہاری شان میں نظر آئے، جو تم سے محبت کرے گا، تمہاری ملاد پہ چلے گا، وہی عمل صالح ہے، وہی ایمان ہے، وہی حق ہے، وہی صبر۔ یہ مجلس حسین صبر ہے، ذکر علی حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حدیثوں پہ حدیثیں، حدیثوں پہ حدیثیں، اور اس کے بعد کہا ان کے آگے نہ چلنا، ان کو بتانے کی کوشش نہ کرنا، ان کے پیچھے چلنا، علی سب سے افضل ہے کائنات میں میرے بعد۔ آپ دھوکہ دیتے ہیں پاکستان کے بچوں کو،
علی سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے سوا محمد کے؟ جس کی فضیلتیں اتنی ہوں اس کے مقابل کون افضل ہو جائے گا؟ ارے سب تو علی کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے، سب کو تو خوف تھا آپ علی کا لیا کہیں گلا نہ کاٹ دیں۔ واہ رحمان و رحیم، واہ رحمت للعالمین کے نائب، تو رحمت ہی رحمت ہے۔ تو حسین بھی رحمت بن گئے۔ حسین کے لیے مشکل نہیں تھا بھائی، عرب والے حسین کو جانتے تھے نبی کے نواسے ہیں۔ صفین میں حسین کو لڑتے دیکھا تھا، عباس کو لڑتے دیکھا تھا، عباس کی ہیبت تھی، حسین کی ہیبت تھی۔ ایک آواز دیتے عرب والوں لشکر بنا رہا ہوں، آؤ وظیفے دوں گا، مال غنیمت بٹے گا۔ سارا عرب آتا، لشکر بناتے اور سب کو لے کر شام پر حملہ کرتے اور دمشق پر یزید کا تخت الٹ دیتے اور پوری حکومت چھین لیتے اور عباس سے کہتے تم وزیر اعظم ہو، میں بادشاہ ہوں، جاؤ علی اکبر انتظام کرو صوبوں کا، جاؤ قاسم انتظام کرو، جاؤ آنا محمد، حمید، زہیر، عابد، شبیب، ایک سے ایک پڑھے لکھے، ایک سے ایک فقیہ، ایک سے ایک بہادر، اور سب کے قبیلے تھے، قبیلے تھے، کئی سو لوگ حبیب کے قبیلے میں بنی اسد تھے، زہیر کے قبیلے میں کئی سو آدمی تھے، مسلم ابن وسجہ کے قبیلے، بنی کلاب میں بہت سے لوگ تھے، وہب قلبی کا اپنا قبیلہ، سب کے اپنے اپنے قبیلے، جاؤ اپنے قبیلوں کو جمع کر لو، کوئی آنکھ اٹھائے اڑا دو کہتا۔ ماشاءاللہ لگانا حسین کے لیے مشکل تھا، مدینے سے لے کے یمن تک اور کوفے تک یوں کنٹرول سنبھال لیتے۔ واہ حسین، اگر اس طرح کرتے تو ہسٹری میں کیا لکھا ہے؟ ڈکٹیٹر تھے، زبردستی عرب چھین لیا، عرب تو ان کے باپ دادا کا ہے، انہوں نے چھین دیا، تو ہسٹری بدل جاتی، ہسٹری بدل جاتی۔ دیکھو فتح پائیں گے سر کٹاتے، اور سر تو کٹانا ہے، سب کو سر کٹانا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی میں پڑھ رہا تھا ڈگرول میں شام کی، تو اس میں بھی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی بچہ 9-10 برس کا ہوتا یمبو میں بھیج دیا جاتا جو حضرت علی کا بنایا ہوا فارم، اور وہاں پوری مشق ہوتی تھی، تلوار کیسے چلانی، تیر و کمان کیسے اٹھانا، ایک ایک چیز سکھائی جائے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھا جائے، لجام کو تھام کے پھر تلوار کیسے چلاتے ہیں، گھوڑے کو کیسے موڑتے، کس طرح کعبہ دیکھتے ہیں، کون کون سی چالیں گھوڑے کی ہوتی ہیں، گھوڑے کو کنٹرول کر کے دشمن کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، سامنے کا وار کیا ہے، سیفی کا وار کیا ہے، طول کا وار کیا ہے، عرض کا وار کیا ہے، یہ بچوں کو کون سکھاتا؟ حضرت مسلم ابن عقیل بچوں کو سکھاتا، پھر حضرت عباس جوان ہوئے پھر وہ سکھانے لگے، اور محمد اسران مسلم سارے خاندان کے بچے، حضرت عباس کے اپنے بچے، امام حسن کے سارے بیٹے، امام حسین کے فرزند زین العابدین حضرت علی اکبر، سب نے تلوار چلانا سیکھی، گھوڑے پہ بیٹھنا سیکھا، میدان جنگ میں لڑنا سیکھا۔ کہاں لڑنا ہے؟ ان کو تو سر کٹانا ہے، انہیں تو شہید ہونا ہے۔ یہ سب کو کیوں سکھایا گیا؟ اور ایسے نہیں سکھایا گیا کہ گھٹیا عربی جیسے سیکھتے ہیں، سب کو وہ جنگ سکھائی گئی جو علی نے خیبر میں لڑی تھی، جو خندق میں لڑی تھی، یعنی ہر ایک اس میں اپنی جگہ پر علی تھا، ہر بچہ اپنی جگہ علی تھا۔ اگر ایسا انتظام بحکم الہی اور بحکم رسول نہ ہوتا تو ہسٹری لکھتی حسین 72 بزدل لوگ لائے اور 30 لاکھ لوگوں نے انہیں گھیر کے ایک گھنٹے میں مار ڈالا، اس لیے کہ نہ وہ لڑنا جانتے تھے، گھر سے نکلے ہوئے تو انہیں کچھ آتا ہی نہیں تھا، گھیر کے مار دیا۔ اسی دشمن نے لکھا کہ ایک ایک نے 500 1000 مارے اور میدان کو فتح کر۔ کچھ نہیں سن رہے ہو تو تقریر ساتھنے پر آ گئی، بہت چکا موضوع۔ جا تاریخ شہر آشوب اہل سنت کی تاریخ کو پڑھ لو، وہ پڑھتے چلے جاؤ، دنوری کو پڑھ لو، مسعودی کو پڑھ لو، جو تاریخ طبری کو پڑھ لو،
پہلی تاریخ مسلمانوں کی اہل سنت نے لکھی ہے. ایک ایک میدان جنگ میں حسین کے لڑنے والے کا رجز لکھا ہے. صرف رجز پڑھ لو تو دماغ کے چولہے ہل جائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو جا کے رجز پڑھے. رجز کا مطلب یہ تھا اے بزدلو تمہارا شجرہ کیا ہے, تمہارے باپ کہاں ہے, ہم کو دیکھو, ہم خاندان رسول علی کے ہیں, ہمارا باپ یہ ہے, ہمارا دادا یہ ہے, ہم شجاع خاندان سے ہیں, ہم بزدل نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے تھے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, تمہارے سروں کو اڑا دیں گے. کیا ہے تمہارا میمنہ, اور کیا ہے تمہارا میسرہ, اور کیا ہے تمہارا قلب لشکر. اور محمد نے گھوڑے دوڑائے تو قلب لشکر سے پار ہو گئے. بھائی نے بھائی کو مسکرا کے دیکھا کہ بھائی یہ تو اتنے بزدل ہیں, آدھے ادھر گئے آدھے ادھر. اور کہا, مڑ کر کہا تم بزدلوں سے کون لڑے, وہ جو تمہارا باپ ہے عمر, میرے ساتھ عمر بن سعد, وہ کہا آواز دی ادھر اشری سے نرائی کو بھیجو, حجاج کو بھیجو, سنان کو بھیجو, طوفان کو بھیجو, تم سے نہیں لڑیں گے. اور پھر کہاں ہے وہ, سب نے کہا خیمے میں. خیمے پہ گئے, دونوں بھائیوں نے اپنے نیزے خیمے پہ, خیمے پہ مارا. خیمہ ہلا تو گھبرا کے کہنے کیا عباس آ گئے, ارے عباس آ گئے, یہ تو خیمہ ہل رہا ہے. لوگوں نے کہا نہیں, چھوٹے بچے آئے ہیں, زینب کے لال. تو میر انیس نے منظر دیا, بھاگا, دوسرے دروازے سے نکل کے بھاگا, جان بچا کے. میر انیس نے کہا بھاگا تنابے کاٹ کے, کیا ہیلا ساز ہے, سچ ہے حرام زادے کی رسی. بھاگا تنابے کاٹ, بڑا پہلوان چھاٹ کے لائے تھے, عزت کو لائے تھے, اس کے بہادر بیٹوں کو لائے تھے. لمحے میں قاسم نے چاروں بیٹوں کے سر اڑا دیے, ٹکڑے کر دیے, 4 ٹکڑے کر دیے, 4 بیٹوں کے 8 ٹکڑے کر دیے. اور پھر اس سے کہا حضرت آ, بڑا کہتا تھا علی ہوتے تو لڑتے, مجھ سے تو لڑے, اور میرے مقابل پہ آ. 14 سال کے بچے نے سن رسیدہ اور زب کا سر کاٹ کے پھینک دیا تھا, یہ لو نجس سر لو. علی اکبر نے میدان جنگ کو خالی کر دیا. میں سرا کیا میمنہ کیا قلب لشکر, جہاں جہاں جمع, خیمے اکھڑ گئے, خیمے اکھڑ, اپنے خیمے لے کے بھاگے, اپنے جانور لے کے بھاگے جب علی اکبر نے لڑنا شروع کیا. اور جب عباس آئے, اللہ اکبر, عباس نے جو جنگ شروع کی, عباس نے لڑنا شروع کیا. فرات پر جانے کے لیے پورا میدان پہلے صاف کیا, اور مارد بن سدیس جو سب سے بڑا پہلوان تھا وہ مقابل آیا. ایک بار اس نے نیزہ مارا عباس کو, 2 انگلیوں میں نیزے سے جھٹکا دیا, بھاری بہت تھا. اب جو گرا تو آواز آئی, گر گیا, اڑا کے پھینک دیا. دوسرا گھوڑا شمر نے بھیجا, گھوڑے پہ سوار نہیں ہو پا رہا, اور وہ گھوڑا جس پہ بیٹھا تھا وہ ہنہناتا ہوا عباس کی طرف آیا. عباس نے لجام تھامی اور اپنے گھوڑے سے اتر کر مرتجی سے اس پہ بیٹھے, اور پکار کر کہا یہ میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے جو تم لوگ لے کے بھاگے تھے. اب بچے پوچھتے ہیں عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں, بھائی حسن کا گھوڑا لے کے واپس, غزوہ جیت لیا. غازی اسے کہتے ہیں جو میدان میں اپنا مال چھڑا لے, اسے غازی کہتے ہیں. فرات چھینی گئی تھی, عباس نے فرات بھی چھین لی, اس لیے غازی. جو غصب شدہ مال کو واپس لے لے اسے غازی کہتے ہیں. عباس قیامت تک غازی کہلائیں گے. اور اب یہ حسین آ گئے, تم نے میرے بچوں کی لڑائی دیکھی,
تم نے پسران مسلم کی لڑائی دیکھی؟ تم نے علی اکبر کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ تم نے میرے قاسم کی لڑائی دیکھی؟ اور اب 57 برس کا حسین لڑے گا. تم میری تلوار صفین میں دیکھ چکے ہو، نہروان میں دیکھ چکے ہو، جمل میں دیکھ چکے ہو، لیکن آج میری لڑائی دیکھ. 2 نیزے حسین لیے ہوئے تھے، ذوالفقار کمر میں تھے. ذوالفقار کی چھوٹی سی نہیں ہے، ذوالفقار 4.5 اور 5 گز کی ہے. اس کی شدید جعفر طیار کی تلوار استنبول کے میوزیم میں رکھی ہے. اتنی چوڑی ہے جعفر کی تلوار. تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جب جعفر جیسے بھائی کی تلوار اتنی چوڑی ہے تو علی کی تلوار کیسی ہوگی؟ وہ تو امام زمانہ کے پاس سے کوئی دیکھ تھوڑی پائے گا جب وہ آئیں گے، جب ہی زیارت ہوگی. لیکن کمر میں لگی تھی اور وہ وزن ذوالجناح اٹھائے ہوئے تھے. 2 نیزے حسین کے ہاتھ میں تھے، لمبے نیزے لے کر برآمد ہوئے. پہلا نیزہ حضرت زینب کے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، 10 قدم گنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور 10 قدم حضرت زینب کے خیمے سے گن کر وہاں پہ ایک نیزہ زور سے. لوگوں کو خیبر میں پتھر پہ علم دین کا. زمین ہلی، حسین نے نیزہ کاٹا. اس کی آنی ہی 2 فٹ کی تھی. زمین ہل گئی، نیزہ گاڑا اور گاڑنے کے بعد کہا یہ ہے سرحد، یہ ہے سرحد. 10 قدم ادھر، بہن کے خیمے کے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا. ادھر آنے، اس کے ادھر رہنا. اس کے بعد لجام کو کھینچتے چلے گئے اور ذوالجناح سے کہا چل، اور دکھا ان کو شہ سواری کیا ہے. ذوالجناح نے 4 قدم زمین سے اٹھائے اور 2 فٹ اوپر. اب جو چھلانگ لگائی تو یوں گیا جیسے ہوا میں اڑا. اب پتہ چلا نام ذوالجناح 2 پروں والا، جیسے پروں کے ساتھ ہوا. آپ کو پتا ہے جو زین ہوتی ہے اس کے دونوں طرف ایک کپڑا نکلا ہوتا ہے، زین کپڑے کا نام ہے زین. وہ ایسے ترچھا ہوتا ہے جیسے 2 پر نکلے ہوئے. جب گھوڑا چھلانگ لگاتا ہے تو وہ بادبان بن جاتا ہے. اور ہوا کو جیسے جہاز میں ہوا کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو جہاز کی دم ہوتی ہے اس میں تکونی دم بنی ہوتی ہے، وہ ہوا کو کاٹ رہا ہوتا ہے. تو زین میں یہ پر لگائے جاتے ہیں تاکہ ذوالجناح جب دوڑے، گھوڑا دوڑے تو ہوا کو کاٹے تاکہ ہوا ٹکرائے نہ. اب جو اٹھا ذوالجناح تو جا کے 10 میل دور ذوالکفل کا مزار آج جہاں ہے. اللہ سب کو زیارت کرائے. جب بھی کوفے جانا تو خیمے گاہ سے چلنا اور ذوالکفل تک جانا اپنی گاڑی لے کر، تو پتہ چلے گا کہاں سے کہاں تک حسین لڑے. میں نے زیارت کی ہے، وہاں عیسائی ہیں سارے. ذوالکفل میں روزے پر میں اور ناصر رضا سب لوگ اندر لے گئے. ذوالکفل کی زری دکھائی، پھر وہ کرسی دکھائی جس پہ حضرت خضر بیٹھا کرتے تھے، اس پہ سبز چادر پڑی ہے. عیسائیوں نے اندر کا انبیاء کا سارا تبرکات ہمارے سامنے کر دیا. ہم تو صرف اس لیے گئے تھے میرا آقا لڑتا ہوا یہاں تک آتا. اس محلے کا نام ذوالکفل ہے. ذوالکفل ایک نبی ہیں. قرآن میں 2 جگہ ذوالکفل کا ذکر ہے. ذوالکفل کہتے ہیں 2 بار کسی کی کفالت کرنے والا. انہوں نے کفالت کی کچھ قوموں کی، اس لیے ان کا نام ذوالکفل ہو گیا. وہ تھا مزار. دوسرا نیزہ حسین نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ذوالکفل کی قبر کے سامنے، اور اس کے بعد آواز دی اس نیزے سے لے کر اس نیزے تک لڑوں گا. یہ ایریا 10 اور 12 میل بنتا ہے. اور اس کے بعد واپس آ کر پھر اسی جگہ کھڑے تھے جہاں پہلا نیزہ گاڑا تھا، اور پھر خطبہ دیا. اور وہ شاندار خطبہ دیا کہ فضا میں گونجنے لگا جیسے رسول اللہ نے غدیر میں خطبہ دیا تھا. اور پھر توحید اور رسالت بتا کر علی ولی اللہ ولایت علی پر پورا خطبہ دیا اور مقصد بتایا کہ ولایت علی کیا ہے.
اور پھر اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں. میں رسول کے دوست بھی تھا, جنت سے میرے لیے کپڑے آئے, جبریل میرے پاس آئے تھے, جبریل نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کہو تو پروں پہ بٹھا کر تمہیں آسمانوں کی سیر کرائی جائے, لیکن میں نے کہا تھا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے, اس لیے کہ میں معراج پا چکا تھا, نماز میں دوست پڑھا. مجھے آسمانوں کی خبر, مجھے زمینوں کی خبر ہے. میں سونے اور چاندی کا بیٹا ہوں, میں سونے اور چاندی کا بیٹا ہوں. یعنی دولت کے لیے مر رہے تھے. حسین نے کہا سونا اور چاندی کیا, ہائے چاندی تو علی ہے, سونا تو زہرا. بتا دیا یہ دولت تو ہمارے گھر میں محبت اہل بیت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. جب تیروں کی بارش ہوئی, جب تیروں کی بارش ہوئی تو ایک بار پہلو سے رونے کی آواز آئی. جھکے حسین, کیوں روتی ہے؟ کہا سب کی نصرت لے چکے, اب میں بھی تو ہوں, میرے ارمان تو نکالیے. اگر آپ مجھے نہیں نکالیں گے میں چیخ چیخ کے رونے لگوں گی. کہا ہم نکالتے ہیں, ہم نکالتے ہیں تجھے. اور ایک بات, ایک پرچہ لکھا, پرچے پہ کچھ لکھا انگلی سے, پرچے کو موڑا, آسمان کی طرف پھینکا, پرچہ واپس آیا, اس پہ لکھا تھا ہاں اے میرے شیر آج دکھا دے اپنی شجاعت, عزت پروردگار میرا. اور پھر تلوار لے کر جو حملہ کیا تو قرآن نے منظر کہتا فَرَّتْ مِنْ كَسْبَرَا, ایسا لگتا تھا ایک شیر نے گدھوں کو دوڑایا ہوا ہے. سورہ مزمل پڑھ لو, سورہ مدثر دونوں پڑھ لو. حسین کی کربلا میں لڑائی قرآن نے پہلے بیان کر دی تھی کہ لڑائی کیسے ہوگی, اور اس کے بعد اللہ نے عرش پہ آواز دی, آیا عرش کے بسنے والوں فرشتوں آؤ, آج میں خود حسین کی جنگ ملاحظہ کر رہا ہوں. پتہ چلا جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو فرشتے عبادت چھوڑ دیتے ہیں, جب علی کی شہادت ہوتی ہے فرشتے عبادت چھوڑ, جب رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے فرشتے عبادت. آج حسین کی جنگ ہے, آج یہ عبادت ہے, آج یہ دیکھو عبادت ہے. ایک بار جب گونج ہوئی عرش اعظم پر کہ اللہ ملاحظہ کر رہا ہے حسین کی جنگ, تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں رحم رحم رحم. جبریل سے پوچھا اللہ آوازیں کیسی ہیں؟ جبریل نے کہا آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, 1,24,000 انبیاء حسین کی جنگ دیکھنا چاہتے ہیں. کہا عزم ہے, جاؤ. جبریل تم بھی جاؤ, سب کو لے کر جاؤ. کربلا میں سب آ گئے, انبیاء ساتھ کھڑے ہوئے. جبریل آگے بڑھے, لجام فرس کو تھاما, اور اس کے بعد اب سب نے دیکھا. کس نے؟ سب نے. جن کی روحانی آنکھیں تھیں وہ قاتل کیا دیکھتے, وہ مزدور کیا دیکھتے, دنیا کیا دیکھے گی. تم تو دیکھ رہے ہو, تم تو دیکھ رہے ہو, مودت کی آنکھوں سے دیکھو. کسی نے علی سے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا ان آنکھوں سے دیکھا. کہا نہیں. کہا پھر کیسے دیکھا؟ کہا قلب کی آنکھوں سے دیکھا. اب ان آنکھوں سے اگر نظر نہ آئے تو یہاں کی آنکھوں سے کربلا دیکھو. تقریر خاتمے پہ پہنچے سب نظر آئے گا, خواتین سب نظر آئے گا, بچوں سب نظر آئے گا. ذرا سا مودت کے ساتھ دل میں محبت کا جوش لاؤ اور ابھی نظر آئے گا. ایک بار سارے انبیاء آئے, ظفر جن آیا, اس کو نظر آیا, وہ ولایت علی پر تھا, مودت والا تھا, اس کو سب نظر آنے لگا. اس نے دیکھا سارے انبیاء کھڑے, اور پھر اس نے دیکھا کہ گردن ذوالجناح کی جو ہے اس پہ ہاتھ رکھے یال پر مولا علی کھڑے, لجام جبریل تھامے, ایک طرف میکائیل ایک طرف جبریل, اور دونوں کی پکار کیا ہے؟ فتح حسین کے لیے, فتح حسین کے لیے, فتح. ارے بھائی فتح ہی تو کرنے جا رہے ہیں, کہاں سمجھو گے تم فتح سمجھتے ہو جو خلفاء نے مصر اور اسپین اور یہ سب واپس ہو گیا نا. حسین نے جو فتح کیا وہ واپس, حسین نے کیا فتح کیا؟ پوچھنا چاہتے ہو حسین نے کیا فتح کیا؟ اب سن لو. جب آخری وقت آیا تو حسین نے کہا پروردگار تجھ سے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا, اب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا کر. ابھی اللہ حسین کا قرضدار ہے.
ارے وعدہ، انہی وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے جو حسین کو روئے گا اور جو ماتم کرے گا آتش جہنم اس پہ حرام ہے. یہ ایک نہیں 14 معصوموں نے کہا ہے جو حسین کو روئے گا اس پہ آتش جہنم حرام. ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے جہنم کا، وہ ڈرے جنہیں کچھ پتا نہیں ہے. ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم صادقین کے ساتھ ہیں. دنیا بھی صادقین کے ساتھ ہو جائے. اور کہتا ہے ایک طرف امام حسن کھڑے تھے، ایک طرف جعفر طیار، ایک طرف حمزہ، اور 1,00,000 انبیاء سر جھکائے ہوئے، اور سب ہر حسین کے بار پہ کہتے مرحبا، اے فاطمہ کے لال مرحبا، اے علی کے بیٹے مرحبا. ہر بار پہ انبیاء پھڑک جاتے اور سب کہتے حسین ہم لوگ تو لڑ بھی نہیں سکے، تمہاری شجاعت کا کیا کہنا. اور پھر 3 دن کی پیاس پہ یہ لڑائی. جب حملہ کر کے واپس آتے تو مولا علی کہتے حسین لڑا تو میں بھی، جنگ میں نے بھی کی، لیکن حسین تم جو جنگ کر رہے ہو میں نے کبھی پیاس میں جنگ نہیں کی. یہ خراج عقیدت مولا پیش کرتے کہتے بھوک میں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، پیاس تم نے تو کمال کر لی. 3 دن کی پیاس میں وہ لڑائی لڑ رہے ہو جو میں خیبر اور خندق میں لڑا. زمین ہلنے لگی، لوگ بھاگنے لگے. رحم پتہ ہے کیا چلاتے تھے؟ کہتے تھے ہاں نوح کا سفینہ آپ نے بچایا، ہاں آدم کی توبہ میں آپ تھے، ہاں موسیٰ کی عصا میں آپ تھے. اقرار کر رہے تھے صرف جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے تھے. لیکن حسین کا رحم یہ کہ اگر کوئی تڑپتا تھا گرتا تھا تو گرنے والے پہ تلوار نہیں مارتے، منہ پھیر لیتے. اب تو گر ہی گیا، مجبور پہ تلوار نہیں. جس نے تلوار چلائی اس پہ تلوار چلاتے تھے. کتنا لڑے حسین، کتنا لڑے. کیسے پتہ چلتا؟ جب دربار میں آمد ہوئی تو شمر نے بیان دیا، کہاں ایسے تھوڑے سے لوگ تھے، ہم نے 4-5 گھنٹے میں گھیر کے سب کو مار لیا، اور جنگ تیری اقبال اور عزت سے فتح ہو گئی. یہ تیرا کارنامہ ہے یزید، فتح ہو گئی. جناب زینب کھڑی ہوئی، کہ خدا کی قسم تو جھوٹا، تو جھوٹے کی اولاد ہے. اور پھر مخاطب کیا یزید کو کہ سن تیرے پاس فہرست ہے کہ کتنی فوجیں تم نے بھجوائی تھی، وہ فہرست منگا، کتنے لوگ کس شہر سے گئے تھے، اور فہرست منگا کے ان لوگوں کو بلوا، حاضری لگوا، تو پھر تجھے پتا چلے گا. اور پھر حضرت زینب نے کہا کوفے سے شام تک کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں صف ماتم نہ بچھی ہو. اتنا مارا ہے میرے بھائی. میرے عباس نے کتنے مارے، میرے علی اکبر نے کتنے مارے، میرے قاسم نے کتنے مارے. جاگن کتنی فوج تھی کربلا میں، جگہ نہیں تھی، تیری فوج اتنی تھی. اور 11 محرم کی صبح کو جب تیری فوج واپس ہوئی تو انگلیوں پہ گنی گئی. تھوڑے سے سمتے ہوئے لوگ آئے، سب کام مر گئے. میرے بھائی نے تیری فوج کا سفایا کر دیا. شجاعوں سے جنگ تھی، تیرے سپاہی بزدل تھے، تو خود بزدل ہے، تیرا باپ بزدل، تیرا دادا بزدل. تو کیا مقابلہ کرے گا؟ شجاعوں کا خاندان ہے، باپ شجاع، دادا شجاع، اولاد شجاع. یہ ہے خطبہ زینب کا ایک حصہ، جنگ کی حسین. اللہ کو وہ وقت آیا کہ حسین کو ملاقات کرنی ہے. جو وعدہ یہی وعدہ اللہ نے کہلوایا تھا. حسین 2 چیزیں ہیں، دنیا کی حکومت ہم تمہیں دے سکتے ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. شب عاشور فرشتہ آیا
اس نے کہا اللہ بات تو فیض درود و سلام کے کہتا ہے. علامہ مجلسی امام رضا کے حوالے سے امام کے حوالے سے لکھتے ہیں فرشتہ آیا. اس نے کہا پوری دنیا کی حکومت حسین کل صبح تمہیں دے دی جائے گی, فتح تمہاری ہوگی, اور زندگی تمہیں قیامت تک کی دی جا رہی ہے. اگر یہ سب ہو جاتا تبھی تو وہ قادر مطلق ہوتا. جو چاہے کرے, قدرت رکھتا ہے اپنے نمائندے کو قیامت تک زندہ رکھے. آخر ادریس کو زندہ رکھا, الیاس کو زندہ رکھا, خضر کو زندہ رکھا, امام زمانہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. فرشتے سارے زندہ ہیں, اب تک مرے نہیں. جبریل کا انتقال نہیں ہوا, میکائیل کا انتقال نہیں ہوا, ملک الموت اب تک نہیں مرے, تو حسین تو ان سب سے افضل ہے. تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ تو پوچھا حسین نے. اور دوسری بات کیا ہے جبریل کا؟ دوسری بات یہ ہے لقائے رب, ملاقات خدا, ملاقات رب کا. بس اللہ سے بات کو فیض درود سلام کہہ دو, ہم آج ملاقات کریں گے. یعنی لفظی نیلائے حکومت, عمر, زندگی, سلطنت, یہ سب حسین کی نگاہوں میں ہیچ ہے, بے قدر ہے. قدر کس چیز کی ہے؟ اللہ سے ملاقات. اس لیے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ائمہ کے علاوہ کون اللہ سے ملاقات کرے؟ اس کی مجال ہے. بس جناب آخری جملے ادا کر رہا ہوں تقریر کے, اور پھر دعا. کوئی دعا نہیں آج. دعا یہی ہے کہ آپ کے سر پر جناب سیدہ کی چادر کا سایہ ہے. اس لیے کہ بی بی نکلی ہیں رونے, ساتھ میں ام لیلہ بھی ہیں, ام رباب بھی, اور ساتھ میں حضرت زینب اور ام کلثوم بھی. شب عاشور تمام معصومین نکلتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں یہ کیسے حسین کو رو رہے ہیں. اس لیے کوئی آپ کو سکھانے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے آپ کو الوداع کہنا ہے, کیسے ماتم کرنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے زیارتیں آئیں گی. آج سارے تابوت آپ کو نظر آئیں گے. حضرت عباس کا تابوت, امام حسین کا تابوت, حضرت علی اکبر کا, حضرت قاسم, علم, چھولا, ساری زیارتیں ایک دم سے میدان کربلا میں جیسے سب کے لاشیں ایسے آ جائیں گے. جس کو چاہے چومیے, جسے چاہے کاندھا دیجیے, جو چاہے آپ محبت کا اظہار کیجیے, تاکہ شب عاشور اس طرح گزرے کہ آپ کی ہر ادا سے محبت ٹپکے, حسین کی محبت, تاکہ گواہی میں لکھ دیا جائے کہ یہ بچے سب جاگ رہے تھے پوری رات, رات بھر ماتم کر رہے تھے. یہ ساری خواتین پرسہ دینے آئی تھی, خاک پہ بیٹھی تھیں. اب جملے سمجھو, بہت بڑے جملے ہیں, پڑھ چکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمت پاتا ہوں تو پڑھ رہا ہوں. اب یاد رکھنا, ایک ہے عشق الہی, اشرف پڑھا تھا عشق الہی, اس میں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ سے عشق آسان نہیں, اللہ سے عشق آسان نہیں. ہاں اللہ نے عشق کیا صرف ایک سے, اللہ نے دنیا میں عشق کیا ایک سے. کس سے؟ سرکار دو عالم سے. اور بس ایک کو محبوب کہا, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا حبیب ہے, اس لیے کہ میں نے محبت کی. اب محبت جو کرتا ہے, محبت جو کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. چونکہ اللہ سرکار دو عالم سے محبت کرتا تھا, اس لیے اپنی محبت میں اس نے آسمانوں پہ بلایا اور جبریل سے کہا جاؤ میرے محبوب کو لاؤ, عرش کے اوپر لاؤ. تو آپ کو معراج ہے, معراج میں گئے, اللہ نے بلایا, اس لیے کہ اللہ محمد سے محبت کرتا تھا, جس سے محبت کرتا تھا اس کو بلایا. تو اب یاد رکھنا, جو عشق کرتا ہے اس کو بلاتا ہے, جس سے عشق کرتا ہے. اللہ نے سرکار دو عالم سے عشق کیا, حسین نے اللہ سے عشق کیا, حسین نے اللہ, بار بار کہوں گا, اللہ نے محمد سے عشق کیا, حسین نے اللہ سے کیا. اور عشق میں ڈوب کر کہا میں اپنے عشق کا نذرانہ دیتا ہوں, تجھے کیا چاہیے؟ اس نے پیار میں کہا گھر چھوڑو, حسین نے کہا عشق گھر چھوڑا, کہ میرا بھی گھر چھوڑو, عشق کا چھوڑا. کیا سن رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بتا دو. حالانکہ پڑھ چکا ہوں عشق الہی والے اشرے میں پڑھ چکا ہوں, کچھ تو سنا ہوا ہے.
نہیں یاد تو پھر ذرا دل لگا کر سن لو. کیا چاہیے؟ میں نے تجھ سے عشق کیا، میں تیرے عشق میں ہوں. کہا چلو نکلو، سفر کرو، صحرا سے نکلو، عشق میں چلے، مارے پھرے، کربلا میں داخل ہو جاؤ. ہاں تجھ سے عشق ہے، یہ فرات کے کنارے، ہٹ جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ پانی کے پاس سے، میرے عشق میں. ہاں تجھ سے عشق ہے، دریا کیا ہے تجھ پہ قربان. دیکھو کربلا کو سمجھو، کربلا کو سمجھو. کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اللہ سے عشق کیا. اگر کہے گا تو جھوٹا. سوا حسین کے اللہ سے کسی نے سب زبانی عشق ہے کیا؟ ابراہیم صلی اللہ نے کہا تھا عشق کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. بیٹا دے دو، بیٹا دے دو تو دے دیتے. ارے رشتہ تو دے دیتے. ارے سودا کر لیا ایک بکرے میں. یہ کیسا عشق ہے؟ حسین سے اللہ نے کہا علی اکبر دو. حسین نے سودا لائے کیا؟ کچھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھو یہی تو کربلا ہے، یہی تو محرم ہے، یہی تو مجلس ہے. اسی پہ تو ناز ہے کہ حسین کے علاوہ اللہ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. پورا اشرا میٹرو پہ پڑھ دیا. کل شام غریبہ کی مجلس بھی سن لینا، یہی موضوع ہے. آج 9 کی مجلس میں بھی یہی بتایا. حسین اور اللہ، توحید اور حسین، توحید اور حسین. معاملہ توحید اور حسین کا، بیچ میں مسلمان کیوں آ جائے؟ ان کا عشق تھا، انہوں نے عشق کیا. وہ مانتا گیا. لاؤ بھتیجا لاؤ، یہ لے. بھائی کو بہت چاہتے ہو، عباس کو گود میں پالا ہے. ہاں چاہیے، جاؤ عباس. دے دیا راہ الہی میں. ایسے مت دیکھو گے نہ، یا رو یا منہ سے بولو، یا بابا کرو یا رونے لگو، یا ماتا کرو. کوئی ایک کام کرو، چپ پر بیٹھو. مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ حیرت سے جو دیکھتے ہو نا تو میں پاگل ہو جاتا ہوں کہ شاید سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. آخری جملہ سن لو. میں نے عشق کیا. وہ رباب نے ایک بچہ پالا ہے، بہت ماں چاہتی ہے. دو حسین. زینب ذرا میرے بچے کو لا، عشق الہی کی طلب ہے. ارے منہ سے بولو، عشق الہی کی طلب ہے. تقریر خاتمے میں پہنچ گئی. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب جانت برآمد ہوں گی. عشق الہی کی طلب ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ پیاسا تو ہوں، فرات کی طرف تو نہیں دیکھ رہا، پانی تو نہیں چاہیے. ہاں عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے. تم نے عشق کیا، حدیث قدسی آئی، پھر اللہ نے حدیث اتاری اپنے رسول پہ اور فرمایا اللہ نے جس نے مجھ سے عشق کیا، 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 میں نے اسے قتل کیا، میں نے اسے قتل کیا، میں نے اسے قتل. جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اسے قتل کیا. جس کو میں نے قتل کیا میں اس کے خون کا قرضدار ہوا، میں اس کا خون بہا ہو گیا. حسین کا خون بہا، جواہرات نہیں اللہ. اے حسین میں تجھ پہ صدقے، اے حسین میں تجھ پہ صدقے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ معرفت بڑھاؤ، معرفت بڑھاؤ، معرفت بڑھاؤ. اللہ نے محمد سے عشق کیا تھا. کہا جاؤ، اوپر آؤ، اوپر آؤ، اوپر آؤ. محمد آئے، محمد آئے، عرش پہ چلے. اللہ نے کہا تم چلے میرے محبوب، تم چلے میرے محبوب، تم چلے میرے محبوب. تم اب آج سے اس کا نام عرش معلیٰ، عرش معلیٰ، عرش معلیٰ. تم آئے، تم آئے، عرش معلیٰ، عرش معلیٰ. سب کچھ دے چکے، سب کچھ دے چکے، سب کچھ دے چکے. آواز دی میں نے تجھ سے عشق کیا، میں نے تجھ سے عشق کیا، میں نے تجھ سے عشق کیا. عشق میں نے کیا، تو نے محمد سے عشق کیا تھا، تو نے ان کو بلایا. عشق تو نے کیا تھا، تو نے بولا میں نے تجھ سے عشق. اب تو آ، اب تو آ، اب تو آ.
سے مولا اب تو آ تو میں نام رکھوں کربلا مولا. میں نے عشق کیا آیا جبھی تو نام ہے کربلا مولا یا عرش مولا یا کربلا مولا. وہاں محمد کے قدم وہاں اس کے قدم. اب یہاں سے وہ گیا نہیں ہے. اللہ اکبر. گیا نہیں لامکان ہے. اگر کوئی دلیل چاہیے یہ دلیل کا وقت نہیں ہے. ابراہیم سے گھر کیوں بنوایا تھا؟ کیا رہنا چاہتا تھا؟ کیا مکے میں اترا تھا؟ نہیں. مکان بنوا کے بتایا کہ میں ٹھکانہ یہاں بنا سکتا ہوں مگر ابھی نہیں آ رہا. ایک اور مکان بنے گا. میں آؤں گا میں آؤں گا. آ گئے. ابھی گیا نہیں. چلا جاتا تو قیامت آ جاتی. زمین ختم. معلّہ ہے اس لیے زمین ہے. اب بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو ضمیر اختر کو گالیاں دیتے ہیں. ان کے سمجھ میں ضمیر اختر نہیں آتے تو ان کے لیے دلیل دے دوں. غور سے جا کے گھر پہ سورہ فجر پڑھ لینا. ہر نبی کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے کہا اللہ نے بلایا ہے. اور سورہ فجر میں لکھا ہے. کیا لکھا؟ راضیۃ مرضیہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خود اللہ آواز دے رہا آ جا چل میرے ساتھ. میں لینے آیا. میں تجھ سے راضی تم مجھ سے راضی. جنت کے دروازے کھلے. پاک خودی جنتی فرشتے سب پر سب کھڑے ہیں. سورہ فجر کس کے لیے؟ حسین کے لیے. امام صادق نے کہا سورہ فجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین اس لیے کہ اس میں عزاداری کا ذکر ہے کربلا کا ذکر ہے. تقریر ہو گئی. وہ آیا کیا بتانے آیا؟ ایک اتنی سی بات بتانی تھی کہ کیا میں خود آ کے دنیا کا کاروبار نہیں چلا سکتا تھا؟ انبیاء کیوں بھیجے؟ ائمہ کیوں بھیجے؟ کیا میرے اختیار میں نہیں تھا؟ آ کے کائنات میں خود روپ بدل کر آتا. کسی طرح بھی آتا. ان انسانوں کو میں چلاتا. سب کلمہ پڑھ لیتے سب مجھے رب مان لیتے. لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا اگر میں بھی آتا تو مجھے بھی مارا جاتا. یہ حسین نہیں حسین ذبح نہیں ہوئے. یہ انسان ہے جو اپنے خدا کو بھی ذبح کر دے. یہ ہے انسان. یہ ہے انسان. انسان کہاں تک گزر چکا سب آپ کو معلوم ہے. مردے کھائے ہیں قبریں کھودی ہیں. انسان ہے اپنے بچوں کو کھا گئے. کیسے انسان ہے؟ آپ انسانیت پکار رہے ہو. اللہ نے بتایا بنائی میری مخلوق ہے لیکن شیطان کے شکنجے میں آئے تو مجھے چھوڑ دیا. اگر تمہیں بچنا ہے تو حسین کے ساتھ رہو. بس ختم ہو گئی بات. حسین نے بس اتنا کہہ دیا حل میں ناصر کوئی ہے میرا ناصر. یہ کیوں کہا؟ یہ کسی دنیا کو نہیں پکارا بلکہ اپنے عزاداروں کو پکارا. ناصر کون ہے؟ جو مجھ پہ روئیں گے. حسین کو جنگ کے لیے تھوڑی لوگ چاہیے تھے بس رونا تازیہ داری کرنا. جعفر نے کہا اجازت دیجئے میں سب کو ماروں. کہا نہیں ایسا نہ کرو یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے. میں دھوکے سے مارتا نہیں ہوں. پھر میں کیا کروں گا؟ کہا جاؤ غم منانا فرش ازا بچھانا محرم آئے کہنا حسین حسین حسین. جعفر کربلا سے جب چلا خیمے جلنے کے بعد تو سارے جنات کہتے چلے حسین حسین. جہاں جہاں جنات پائے جاتے ہیں صحراؤں میں جنگلوں میں وہاں سے آوازیں آتی ہیں حسین حسین. فرشتے روتے چلے. جعفر کہتا ہے ایک بار جبریل آگے بڑھے. کہا جاؤ آدم واپس جاؤ جنت میں. نوح تم بھی جاؤ. ابراہیم جاؤ. موسیٰ جاؤ. عیسیٰ جاؤ. سارے انبیاء. اور اس کے بعد جعفر آگے بڑھا. کہا آقا یہ تو دربار سجا تھا آپ کا. یہ تو آپ کا دربار سجا تھا.
انبیاء کھڑے تھے، سب کو حکم ہوا ہے واپس جاؤ. کہاں سب کو واپس جانا ہے؟ اب تو صرف ہم رہیں گے، صرف ہم رہیں گے، صرف ہم رہیں گے. اس لیے سب کو واپس کیا جا رہا ہے. کچھ دیر میں اماں آنے والی ہے، اماں کی سواری آنے والی ہے. اور جب سب جا چکے تو کچھ دیر کے بعد ایک نور سا پھیل گیا. حسین نور کے درمیان آ گئے اور بس ایک آواز آ رہی تھی، بیٹا کسی کی مدد نہیں لی، سب نے تیری ماں فاطمہ آئی ہے. جناب سیدہ شب عاشور دعا نہیں کرتے، بی بی آپ نے منع کیا ہے، دعا تو نہیں کرتے. دیکھو منع کیوں ہے؟ امام سے پوچھا گیا تھا کہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے کہا اگر کوئی شخص روزانہ تمہاری مدد کرے اور ایک دن تم اس کے گھر مانگنے جاؤ تو دیکھو اس کا گھر جل رہا ہے تو تم چپ ہو جاؤ گے، اس کے تو گھر میں آگ لگ گئی، اب اس سے کیا مانگوں؟ اخلاقی طور پر ہائے جس رات کی صبح کو حسین کا گھر لٹے گا، پورے سال تو مانگتے ہو، اس لیے چپ ہو جاؤ. یہ لاشوں کا دن ہے، یہ خون برسنے کا دن ہے. زہرا بی بی سر کے بال کھولے، ماتمداروں کے ساتھ ہیں، آغا خانوں میں ساتھ ساتھ ہیں. زہرا بی بی کی آواز آئی، ماں آ گئی، ماں آ گئی. بس اب ماتم کر لینا، کہنے کی ضرورت نہ پڑے. زور زور یا حسین ماتم کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا اور پھر ذل رضا ایک نوحہ پڑھتے ہیں، لاچار حسینہ بے یار حسینہ. ایسا نوحہ کبھی لکھا نہیں گیا. ابھی ذل رضا پڑھیں گے لیکن آخری جملے میں شب عاشور یہی پڑھتا ہوں اور یہی پڑھ رہا ہوں. حسین چھوٹے سے تھے، مسجد سے آئے، کہا اسما میری اماں کہاں ہے؟ کہا اماں حجرے میں ہے. تم کھانا کھا لو. کہا ماں کے بغیر بیٹا کھانا نہیں کھاتا، تمہیں پتا ہے؟ کہا حجرے میں ہے، آرام کر رہی ہیں. ایک بار حسین دروازہ کھول کر اندر گئے، دیکھا ماں مر چکی تھی، ماں کی روح پرواز کر چکی تھی. ایک بار چہرے کی طرف گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے اور پیار سے 3 بار پکارا، اماں اماں اماں. جواب نہیں ملا. پھر پکار کر کہا اماں اگر آپ نہیں بولیں گی تو میں رونے لگوں گا، میں رونے لگوں گا. اور جیسے ہی یہ کہا پردے کفن کھلے اور زہرا نے دونوں ہاتھ پھیلائے. کہ میرے لال رونا نہیں، زہرا کے جنازے پر حسین رونا نہیں. ماتم ماتم صدا دو، یا حسین یا حسین یا حسین. اماں میرے لال رونا نہیں، رونا نہیں. اور دونوں ہاتھ بڑھا کر حسین کو لپٹا لیا اور لپٹا کر ایک بات کہی، تقریر کا آخری جملہ، اور کہا حسین میں جا چکی تھی سب کو چھوڑ کر، لیکن تم سے پیار اتنا ہے، تمہارے آنسو مجھے برداشت نہیں ہے. تم نے پکارا میں نے جواب دیا، تم نے پکارا میں نے. اے حسین ایک دن میں پکاروں گی، جواب دو گے؟ وعدہ کرو کہ جواب دو گے. سمر کا خنجر چلا. زین العابدین کہتے ہیں ایک بی بی لاشے کے گر پکار رہی، حسین حسین حسین. لوگوں نے پوچھا کون؟ زین العابدین. ارے میری دادی فاطمہ زہرا. کون حسین؟ کون حسین؟ حسین 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 حسین. جملے سن لو. ایک بار زمین ہلی، زمین ہلی. ماتم نہ رکے، ماتم نہیں، ماتم نہیں، ماتم نہیں. ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم. زمین ہلی، زمین ہلی. زینب اٹھی، زین العابدین. کربلا کی زمین ہل رہی. کہا پھوپھی اماں پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹا.
بازو پکڑیے اٹھائیے آسا دیجئے آسا لیا پردہ ہٹا ایک بار دیکھا آواز دی السلام علیکہ یا عبداللہ
جناب علی اکبر کو پوچھا جائے گا سینے پہ آج مانا ہے اکبر علی اکبر 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 مولا سلامت رکھے
اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی جیو اے یوسف لیلا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اے یوسف لیلا اے یوسف لیلا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اکبر 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 علی اکبر شبیر کے پیارے تھے زینب کے دلارے تھے جب اذن بگالے کر میدان کو سدارے تھے رونے لگے مولا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اکبر 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 علی سینے پہ سنا کھائی شہکی گئی بینائی دن بیاہ کے آئے تھے کس وقت اجل آئی کس وقت مرجھا گیا سیرا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر مقتل میں عزا تیری اعلان شہادت تھی ایمان بہن تیری مظلوم عبادت تھی مظلوم سن کر تیرا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اکبر 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 علی اکبر 18 برس نے ارمانوں سے پالا تھا جس چشم تمنا میں تم سے ہی اجالا تھا تم سے خواب ہے میرا علی اکبر شہزادہ زہرا علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر مولا سلامت رکھے اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر جناب علی اکبر نے خوبصورتی بیان کر رہا ہوں تیری زلفیں والنجم تیرا چہرہ والنور تیری آنکھیں والفجر تیرا سینہ فاللیل تیری زلفیں والنجم تیرا چہرہ والنور تیری آنکھیں والفجر تیرا سینہ اس پر قدم والا علی اکبر شہزادہ زہرا اکبر علی اکبر جیو اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر جب اٹھ نہ سکا لاشا فرمانے لگے مولا یہ وہ صحیفی میں ہم سے تو نہیں اڑنا جب اٹھ نہ سکا لاشا فرمانے لگے مولا یہ وہ صحیفی میں ہم سے تو نہیں اڑنا سینے پہ آج مارے تمام جب اٹھ نہ سکا لاشا فرمانے لگے مولا یہ وہ صحیفی میں ہم سے تو نہیں اڑنا ہم سے
اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر اکبر علی اکبر آخری شعر مشکل پیش کرنا اب نسل نکی میں یہ ایک اور اضافہ ہے ریحان کے سر ان کا اکبر کا ہی صدقہ ہے اب نسل نکی میں یہ ایک اور اضافہ ہے ریحان کے سر ان کا اکبر کا ہی صدقہ ہے اکبر کا ہی صدقہ کیوں نہ بنا علی اکبر علی اکبر شہزادہ کربلا کی اے زخمی دل ابن زہرا سلامات پر زمانے کے رہبر قیامت کی صبح تھی زہرا کے گھر میں وطن دور تھا بھی آتی سفر میں رواں قافلہ تھا شہادت کی جانب زمانہ تھا قتل حسین پیرار مگر ابن حیدر کی منزل خدا تھی رضا ان کی وہ تھی جو رب کی رضا تھی بہن بیٹیاں ساتھ لائے تھے سرور ردائے سلامت تھی سب کے سروں پر خبر آئی مسلم شہید ہو گئے وہاں کے مسلمان یزید ہو گئے مجاب الپکارے یہ جبریل رک گئے چلی تیرے حالت یتیموں کی سر پر یتیمان مسلم خود کر دلاسا چلا کر بلا کو نبی کا نواسا قدم جب رکھے شہر دستے برا میں مچی کھلبلی نشتر حسیا میں یہ کہہ کر سکینہ نے آنسو بہائے علم آ گیا گھر میں امون آئے سینہ قلب اکبر سے لپٹی ہوئی ہے علی کی تصحیح پر عجب کشی ہے وہ جھولے سے منزل میں اصغر کا جانا بدن کا تصحیح خوابہ میں چھپانا وہ بہنوں سے بچوں سے سرور کے رخسار جگر تھا وہ پڑھنے لگا وہ شہادت وہ تیروں کی بارش وہ گلزار خنجر اکیلے حسین اور لاکھوں کا لشکر وہ زینب کا 70 قدم پر تڑپنا وہ زہرا کا رو رو کے سہ سے لپٹنا چھری چل گئی ابن زہرا کے مولا اب آ جاؤ پردے سے باہر مولا میں دلا سجیا کیا رکت ہے میری سکون باعث یہ حسرت ہے میری کرم سیدہ کا ہے عباس وقت ہے وہی بخشوائے یہ اب روز محشر کیوں جو موت دو ویزاتی
السلام یا مولا حسین شہید کربلا السلام علیکم یا مولا ابوالفضل السلام علیکم شہدائے کربلا واسیران کربلا جميعا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا علی العلماء السلام علیکم یا معین النوفائب الکبرى السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نیت النبوس السلام علیکم یا المضمون بالشتوس السلام علیکم یا سلطانی الولدم یا ولد الجلال المسرضہ جميعا رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا صاحب العلماء السلام علیکم یا شمس القمر السلام علیکم یا نعمت والجار السلام علیکم یا ملک الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان اجر اللہ تعالی قدر وصل اللہ مقدر وضعوا رب رحمت اللہ وبرکاتہ